محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باب قائم کیا ہے۔ حدیث نمبر 212 اور 213 اور 214، یہ تین احادیث مبارکہ اس باب کے اندر لائے ہیں۔ باب کا عنوان قائم کیا ہے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شہد العشاء فی جماعت، جس شخص نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لی تو اس کے لیے ایسا ہے کہ جس طرح اس نے رات آدھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دی، یعنی مراد کہ آدھی رات اس نے نفلیں پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر لی، فرمایا یہ تو ایسا ہو گیا جس طرح کہ اس نے پوری رات اللہ کے سامنے نفل پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ جماعت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، کیوں کہ یہ 27 درجے بڑھ جاتی ہے اور ادھر سے بھی 27 درجے بڑھتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز 27 عشاء بڑھ گئی اور 27 وہ بڑھے ہیں فجر والی، اور جب 27 کے ساتھ 27 جمع ہوئے تو یہ اس مقام کو چلے گئے جو مقام پوری رات نوافل پڑھنے کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی عنایت ہے، اس رحمت والے نبی کا صدقہ جس کے صدقے ہم کھا رہے ہیں، جس شان والے نبی کا صدقہ ہم دنیا میں کھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے اور ہر ایک فراڈ بھی ہم کر رہے ہیں، تب بھی عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ رحمت والے نبی کی امتی ہیں۔ پہلے دور میں بعض نبیوں کی امتوں پر یہ بھی آیا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا یہ بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ ان کے عیب چھپتے نہیں تھے، حتیٰ کہ اگر وہ بیچارے صدقہ کرتے تو بڑی پہاڑی پر اونچی جگہ پر رکھتے، پھر پوری رات روتے، آسمان سے آگ آتی تھی وہ آ کر جلا دیتی، جس کا جل گیا وہ ولی ہے، جس کی نہیں جلی وہ بیچارہ فریب۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ بندے کی چیز قبول ہو گئی ہے جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی، جس کی نہ جلتی اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسری روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ تو اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے اس کے بارے میں کوئی خوف نہ کرو۔ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہے وہ تو اللہ کے ذمے میں چلا گیا، جو اللہ کی ذات کے ذمے میں چلا گیا اس کے بارے میں تو پریشانی نہیں ہے۔ اور فرمایا یہ روایت عام نہیں، فرمایا یہ روایت مرفوعاً نقل کی گئی ہے اور موقوفاً بھی، دونوں طریقوں کے ساتھ نقل کی گئی۔ یہ بڑی مضبوط ترین روایت ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمے میں تجھے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اور تیسری روایت لائے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجد میں آتے ہیں
ان کو بتا دو آج تم اندھیرے میں آئے ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں نور کے ساتھ، ایسا نور جو نور کامل ہوگا، اس کے ساتھ منور فرما دیں گے۔ فرمایا کامل نور کے ساتھ تمہیں منور فرما دیں گے روز محشر۔ بشر المشائین، بشرطے کہ تم آؤ بھی اندھیرے میں، جاؤ میں بھی اندھیرے میں۔ کیا مطلب؟ کہ تم عشاء کی نماز پڑھنے آؤ، اور عشاء کی نماز جب پڑھ لو، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے جو بھی آتا ہے اس وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، پھر رات کا لمبا حصہ مسجد کو دو۔ ایک مطلب یہ ہے لمبا حصہ مسجد کو دو، اور اس کے بعد پھر تہجد پڑھ کے تھوڑی دیر گھر چلے جاؤ۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ نہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے آرام سے گھر چلے جاؤ۔ اور بعض حضرات صحابہ کی یوں عادت مبارکہ تھی، آدھے حصے میں رات کو سو جاتے اور آدھا حصہ پھر مسجد میں آ جاتے اندھیرے میں، پھر نماز تہجد ادا فرماتے تھے، اور نماز تہجد ادا کر کے ان کی عادت مبارکہ یہ تھی وہ روزہ رکھتے تھے، پھر گھر چلے جاتے، جا کے سحری کھاتے، پھر واپس آ جاتے، تو آتے بھی اندھیرے میں اور جاتے بھی اندھیرے میں۔ ان کو بتا دو جو تم آئے ہو اندھیرے میں اور گئے ہو اندھیرے میں، آج دنیا کے اندھیرے میں آئے اور گئے ہو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمام تر اندھیروں سے اٹھا کر نور کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری روشنیاں فرما دے۔ کتنا اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کتنا اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا نہیں، مشائین کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز اندھیرے میں تم آئے ہو، اور پوری رات اللہ کی دربار میں گزار دو، اور صبح نماز تہجد پڑھ کے پھر سحری کھانے کے لیے گھر چلے جاؤ، اور اذان کے وقت میں پھر دوبارہ واپس آ جاؤ، اور آ جانا واپس، یہ اندھیرے میں گئے تھے اور اندھیرے میں واپس آئے۔ فرمایا ان کو بتا دو تمہارے لیے رحمت خداوندی ہے۔ لکھا ہے سیدنا حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ العزیز، فرمایا ان کے بارے میں کہ ان کی عادت مبارکہ یہ رہی ہے کہ 40 سال عشاء کی اور فجر کی نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھی۔ کہنا آسان ہے، ایک ایک رات میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ وہ کیسے کرتے تھے؟ یہی تو نام ولایت۔ جو نقش بندیوں کے امام تھے نا، ان کو تو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد وہ مصلی سے نہیں اٹھتے تھے۔ نماز جب پڑھتے تو عصر کی نماز نہیں اٹھ کے اٹھتے تھے، اور مغرب کی نماز تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیتے تھے۔ وہ کس طرح پڑھ لیتے تھے؟ یہی تو مقام ولایت ہے۔ وہ کام ہونا جو عادت کے خلاف ہو، اگر غیر نبی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور اگر نبی کے ساتھ عادت سے ہٹ کر معاملہ بنے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہم کرامت کے بھی قائل ہیں، ہم معجزے کے بھی قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے نبی کا معجزہ بھی برحق ہے، ولی کی کرامت بھی برحق ہے، اور نبی کے معجزے کا منکر بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور ولی کی کرامت کا منکر بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ نبی کا معجزہ بھی برحق ہے اور ولی کی کرامت بھی برحق ہے۔ فرماتے امام صاحب کی یہ کرامت ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ امام صاحب اپنے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے جب سے بالغ ہوا ہوں تب سے زندگی کے آخری دن تک قربانی کی عید والی نماز نہیں پڑھی۔ جب سے بالغ ہوا ہوں زندگی کے آخری دن تک قربانی والی عید نہیں پڑھی۔ کس طرح؟ فرمایا جب بھی قربانی آئی تو میں حج پر ہوتا تھا، حاجی ہوتے ہیں باہر، وہ تو اپنے حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں،
وہ تو ارکان ادا کر رہے ہوتے ہیں حج کے، وہ تو حج کے مقامات میں ہوتے ہیں، اس لیے امام صاحب نہ حج سے کبھی پیچھے ہٹے، نہ ہی ان کے اوپر عید کی نماز واجب ہوئی ہے۔ وہ تو اپنے حج کے احکامات کو پورا کرتے تھے، اور حاجیوں کے اوپر کوئی عید کی نماز نہیں ہے۔ کیسے یہ اللہ نے ان کو مقام دیا، کیسے شان دی، یہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے خاص کرامت خداوندی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، اس کا نام ہے کرامت۔ اور ہر ولی سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ بھی کوئی ضروری نہیں، ولی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو کرامتیں دکھائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض ولی تو وہ ہیں جن کو عام آدمی پتہ سمجھتا بھی نہیں ہے، ان کو تو کتب اور ابدال پکڑتے تھے۔ سنا ہے نا واقعہ کہ جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے مجاہد ختم نبوت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تھے، تو اس نے کہا تھا انتظار کرنا، تم میرا جنازہ نہ پڑھانا، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا جنازہ وہ پڑھانے آئیں گے جن کا دنیا میں ڈنکا بجتا ہو۔ جب جنازہ رکھا گیا تو اس وقت میں گھوڑے کی دوڑ دیکھی کہ دھوڑ اڑ رہی ہے، جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا پیر مہر علی شاہ ہے۔ فرمایا اللہ نے میرے دل میں القاء کیا، اللہ نے ڈالا ہے کہ جاؤ تم اس کا جنازہ پڑھا کرو۔ یہ مقام ولایت ہے، مقام ولایت کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جب ان کا ایک مرید گیا نا بغداد شریف، تو کہتا میرا پیر نظام الدین، میرا پیر نظام الدین۔ وہاں پر جو بغداد شریف کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے کہا تیرا کون سا پیر ہے نظام الدین، اس کو تو ہم نہیں جانتے۔ مرید بیچارہ وہیں سے آیا کہ پیر صاحب مجھے تو بغداد والوں نے جھڑک دیا، میں وہاں سے آیا ہوں، میرا تو کہتے تیرا پیر کون سا، اس کی کون سی حیثیت۔ جب تشریف لاتے ہیں فرمانے لگے ان کو بتانا کہ مسجد نبوی کے فلانے ستون کے ساتھ رات کو فلانے ٹائم ملاقات ہوگی، ان کو بتا دو۔ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے جا کر بتایا کہ میرے پیر صاحب کہہ رہے ہیں جب مسجد نبوی میں ہوں گے فلاں دن فلاں رات کو، اس وقت میں آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ اور جب وہاں پر ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر وہ مناظر دکھائے جو بغداد شریف کے اس بزرگ نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو علم کلی سمجھ لیا، علم کلی تو اللہ نے اپنے پاس رکھا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے دروازے پہ لے گئے، یہ بتانے کے لیے کہ علم کے جو انتہا ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ علم کی انتہا کہاں ہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ اس کو پیدا کر رہا ہے جو فساد کرے گا، اللہ نے فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، تمہیں کیا معلوم، میں جانتا ہوں اس کے اندر کیا خوبی، تمہیں نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے انسان میں، فرشتوں تمہارے اندر نہیں ہے وہ خوبیاں۔ جب انسان، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے، جب گناہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر وہ گناہ کو پاؤں رکھ کے دبا کے کہہ دیتا ہے میں تجھے دبا کے رکھ دوں گا اگر تو میرے سامنے ابھرا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کا نام فرشتوں کے سامنے رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھ کے کیا انداز ہے، اس کا مقام تو دیکھ۔ جب بندہ گناہ پر بھی قادر ہو، یہ نہیں ہے کہ قادر نہ ہو، قادر بھی ہو، طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، اس کے باوجود گناہ پر پاؤں رکھ کے اس کو دبا کے رکھ دے، اس کو کہے میں تجھے اگر اٹھیا میں تیرا صفحہ 80 سے نام و نشان مٹا دوں گا۔ اگر گناہ کو ایسے انداز میں دباتا ہے، جب ایسے انداز میں دباتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا فخر سے نام بلند کرتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتے ہیں تمہارے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، اس میں طاقت بھی تھی اور اس نے گناہ کے اوپر پاؤں رکھ کے اس کو دبایا ہے، یہ انسان کی شان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان رات کے وقت میں، دل تو ہر کسی کا کرتا ہے نا سونے کو،
وہ بھی تو ہیں کہ جن کی ساری رات یوں گزری ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں خیبر پختونخوا کے علاقے میں، بہت پرانے زمانے میں گزرے ہیں، تاریخ میں نے لکھا ہے، ان کا نام مولانا عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ جب نام لیتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ہستی کا، تو اس وقت میں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ رویا کرتے تھے بے تحاشا۔ کوئی ان کے سامنے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی لے آتا تو رونے لگ جاتا بے تحاشا۔ تو لکھا ہے کہ جب وہ رات کو آتے تھے اندھیرے میں مسجد میں، تو مسجد ساری خود ہی ان کے جسم سے روشن ہو جاتی تھی، ان کے کپڑوں سے اتنا ہی ایسے روشنائیاں نکلتی تھی کہ پوری مسجد کے اندر روشنائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مولانا تشریف لائے ہیں، پوری مسجد ہی روشن ہے۔ اور جس ان کے شاگرد کا نام محمد سے شروع ہوتا تھا، اگر کیا ہوتا، وہ طالب علم کو اگر بلاتے، پڑھاتے بھی تھے، طالب علم کو بلاتے، اگر اس کا نام محمد سے شروع ہے تو اس کو نہیں بلاتے تھے، اس کو کہتے اوے طالب علم۔ جب ایسا کہتے تو طالب علم سمجھ جاتا آج میرے پیر صاحب کو وضو نہیں ہے، میرے استاد کو وضو نہیں ہے۔ وہ جلدی سے پانی لے کر آتا اور آ کر حضرت کو وضو کرواتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ طالب علم تو نے یہ کیا دیکھا ہے کہ حضرت کے پاس پانی لیا، حضرت نے آپ کو بلایا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میرا نام جو ہے محمد سے شروع ہوتا ہے، اور میرے پیر صاحب جب کہتے اوے طالب علم تو میں سمجھ جاتے ہیں ہم کہ آج ہمارے پیر صاحب کا وضو نہیں ہے، وہ ہمیں بلا رہے ہیں، پہلے میرا وضو کراؤ پھر اس کے بعد تمہیں بات بتاؤں گا۔ کیسے کمال کے لوگ تھے۔ اسی بات کو کہا گیا ہے کہ وہ بڑے کمال کے لوگ ہیں جو رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور پوری رات اللہ کو مناتے رہتے ہیں، کہتے ہیں رب میرا مان جا۔ ایک عورت کے جنازے پر مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتے میں گیا ہوں تو اس کی قبر سے خوشبو آنے لگی۔ اس عورت نے کہانی کیا بتائی کہ اس کا خاوند بڑا ظالم تھا، بہت مارتا تھا، بہت مارتا تھا، حتیٰ کہ لکھا ہے جن ساتھیوں نے مجھے بتایا وہاں جو موجود تھے، انہوں نے کہا اس عورت کو پوری رات کان پکڑوا دیتا تھا اور ڈنڈوں سے مارتا تھا، کہتے نہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو اگر فرما بردار بننا ہے تو اس طرح۔ وہ پوری رات کان پکڑ کے کھڑی رہتی، کہتی ہے ایک اس لیے کھڑی ہوں کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ تو اس کی تابع داری کر، یہ ظلم میں رکھے جس انداز میں رکھے رہے۔ جب وہ گئی ہے نا تو اس نے اور کچھ نہیں کہا، اس نے کہا تو در در بھکاری بن کے روٹی مانگے گا، بس میں تجھے اتنا کہہ کے جا رہی ہوں، باقی تیری میں نافرمانی نہیں کہی۔ تو نے پوری رات مجھے کان پکڑوا کے رکھے ہیں، میں نے اس لیے پکڑے ہیں کہ میں نے تیرے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کے میں نے کہا ہے کہ مجھے قبول ہے۔ پھر جس ذات کے نام کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کی علاج یہ ہے کہ تو ظلم کر، جو کرنا ہے کر لے، میں ایسا نہیں کرتا۔ میں نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں وفادار بنوں گی۔ اب قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، دنیا کی لوگوں نے بڑے کچھ اٹھایا ہے، اور جنت ایسے آسان نہیں ہے، جنت ایسے آسان نہیں ہے، جنت تھوڑا سا مشکل راستے گزار کے پھر ملتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بیان کیا گیا اس روایت میں کیا ہے، فرمایا تھا کہ بشر المشائین، کہ اندھیرے میں آنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو مسجدوں میں آتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں کامل نور کے ساتھ مزین فرما دیں گے۔ اس لیے عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور جو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے اس کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اس لیے یہ حدیث کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم فقیروں کو قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک